لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمان يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا اس کی طرف کرنا ہے اس طرف کرو ادھر نہ کرو ادھر ایک معزز سامعین کرام آج جس عناوین پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے پہلے نمبر پر ظلم کتنا قبیح گناہ ہے اور اس کا دنیا میں جانے کا کیا نظام ہوتا ہے آخرت میں کیا نظام ہوتا ہے اس پر بات کرنی. نمبر 2 پر ابھی ہم لوگ 26 جنوری کے پارش میں ہیں. چھبیس جنوری اور 15 اگست کو ترنگے کو سلام کیا جاتا ہے سیلوٹ کیا جاتا ہے اور قومی گیت پڑھا جاتا ہے. شریف نظر سے قومی جھنڈے کو سلام کرنا میں کرتا ہوں. سامنے کی آواز آئے نا کوئی ضرورت نہیں ہے آتے نا آواز کرو. قومی جھنڈے کو سلام کرنا اور قومی گیت گانا شریعت میں اس کا کیا حکم رکھتا ہے. تیسرے نمبر پر اسلام مسلمان دشمن ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ مسلمان اسلامی شناخت سے اور اسلامی پہچان سے دور ہو جائے. کئی افراد رہتے ہیں
ان میں ایک طریقہ یہ ہے جوتوں پر، ہیٹ پر، بنیان پر، سویٹر پر نائک لکھا ہوا رہتا ہے، NIKE۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہماری طرف نہیں، اس طرف کر ڈالو، باہر کی طرف، یہ ہماری طرف کے لیے یہ کافی ہے۔ نہیں یہ کافی، اسے باہر والا ہے نا، اس طرف کرو، گیٹ کی طرف، باہر کی طرف کرو۔ نئی کا کیا معنی اور مطلب ہوتا ہے؟ اور شریعت میں کیا حکم ہے کہ جن چیزوں پر نہیں لکھا ہوا رہتا ہے؟ یہ دروازہ بند کرو سامنے کا۔ نہیں آ رہی، ٹکرا نہیں نا آواز، بات کرنے نہیں ہو رہا۔ یہ دروازہ بند کرو سامنے کا۔ یہ اوپر کا آواز ٹکرا رہی، بولنے نہیں ہوتا۔ اندر آ جائیے۔ قریب قریب ہو کر بیٹھ جائے کہ نماز میں الگ ہو جائے۔ بند کر دو دروازہ۔ اس طریقے سے جملے لکھ کر ان کے اثرات مسلمان بچوں پر، نوجوانوں پر پڑتے ہیں، اور کس طریقے سے اسلام مسلمان دشمنی پیدا کی جاتی ہے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ چوتھے نمبر پر بعض اسلام مسلمان دشمن اسلامی احکامات کے بارے میں بہت شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ کیرلا کے اندر کچھ غیر مسلم نوجوانوں نے قبر کے اندر کیمرے فٹ کیے تھے اور LCD لگائی تھی، اور جب قبر میں مردے کو رکھا گیا تو کیا انجام ہوا اس کو بیان کیا جائے گا۔ آخر میں دنیا کے اندر رشیا ایک ایسا ملک تھا جو الحاد کی بنیاد پر قائم تھا اور کسی قسم کی کوئی مذہب کو ماننے والا نہیں تھا، کمیونسٹ ملک تھا۔ کمیونسٹ ملک کے اندر انقلاب آیا، تبدیلی آئی، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا
کہ انہوں نے احوال برزخ کو وہاں کے سائنسدانوں نے، قبروں کی چیخ و پکار کو وہاں کے سائنسدانوں نے سنا. وہ کس سن میں کہاں واقعہ پیش آیا اس کو بیان کیا جائے گا. نمبر 1 پر ظالموں کا انجام. نمبر 2 پر ترنگے کو سلوٹ کرنا، سلام کرنا، قومی گیت گانا شریعت کیا حکم رکھتا ہے. نمبر 3 پر نائک جو لکھا جاتا ہے، ایسے کپڑے پہننا، ایسی ہیٹ پہننا، اور لکھنے والوں کا کیا مقصد ہے اور اس کا کیا ترجمہ ہے اور ایسے جملے کیوں لکھے جاتے ہیں اس کے بارے میں بیان ہوگا. نمبر 4 پر کیرلا کے اندر قبر کے اندر جو کیمرہ رکھا گیا اور LCD میں دیکھا گیا منظر تو کیا ہوا. آخری میں رشیا کمیونسٹ ملک کے اندر جو انقلاب آیا بہت سارے اسباب تھے. ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ ایک واقعہ احوال برزخ کے احوال سننے کا آیا. پہلے نمبر پر ہم آتے ہیں. اصل میں یہ عنوان پچھلی جمعہ کا تھا. یہ چیز بر وقت اگر کی جاتی ہے، بر موقع کی جاتی ہے تو اس کی بات اور ہوتی ہے. چونکہ 26 جنوری کے بعد کا مسئلہ تھا، اس لیے ترنگے کا مسئلہ تھا، سیلوٹ کا مسئلہ تھا، قومی گیت گانے کا مسئلہ تھا. اور ہندوستان کی آزادی کے بعد، اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی. 1857 کے بعد مسلمانوں نے جب دیکھا کہ تنے تنہا یہ جنگ لڑی نہیں جا سکتی، آزادی حاصل نہیں کی جا سکتی، تب جا کر ہندوستان کے دیگر برادران وطن کو، دیگر قوموں کو ساتھ لے کر 1947 کے اندر ہندوستان کے اندر آزادی حاصل کا پروانہ حاصل کیا. اور 1950 کے اندر یہاں پر جمہوری نظام، سیکولر نظام قائم کیا گیا. مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد جب اہل ہند کے ہاتھ میں حکومت آئی تو چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی تھی، جو چیز جس سے چھینی جاتی ہے، یہ رومال میرا ہے، آپ کوئی سارق، کوئی چور، کوئی اچکا اگر اس کو چھین لیتا ہے تو پھر یہ رومال کا حقدار میں ہی ہوتا ہوں. حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی، اب حکومت کرنے کا حق مسلمانوں کو تھا. لیکن چونکہ 1857 کے بعد مختلف برادران وطن نے ہندوستان کی تحریکی آزادی میں ساتھ دیا تھا تو ہمارے اکادرین اگر چاہتے تو خلافت اسلامیہ کے لیے زور ڈال سکتے تھے. اسلامی حکومت چھینی، انگریزوں نے چھینا، انگریزوں سے لڑائی ہم نے کی، اب وہ چیز ہم ہی ہے تو ہم ہندوستان کے اندر اسلامی مملکت اور اسلامی نظام حکومت قائم کریں گے. حالات بڑے خونخوار حالات تھے، بڑی مجبوری کی حالت میں، چاہتے نہ چاہتے، بادل ناخواستہ ہمارے اکابرین اور مجاہدان آزادی نے، ہمارے بزرگوں نے جمہوری سسٹم کو، سیکولر سسٹم کو برداشت کر لیا. یہ نہیں کہ یہ اسلامی سسٹم ہے، قرآن کا سسٹم ہے، حدیث کا سسٹم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ سسٹم ہے سیکولرزم اور جمہوریت. حالات ایسے تھے، جگہ جگہ فتنے فسادات انگریزوں نے قائم کر رکھے تھے، اپنے ایجنٹ بنا رکھے تھے، فرقہ وارانہ فسادات کرا رکھے تھے. تو کہاں پہ اس ملک کے اندر ہر دھرم کے ماننے والوں کو، ہر مذہب کے ماننے والوں کو ان کے مذہب پر قائم رہنے کی آزادی ہوگی. مسلمان مسجد میں نماز پڑھیں گے، ہندو مندر کے اندر پوجا کریں گے، کرسچن چرچوں کے اندر وہ اپنی عبادت کیا کریں گے. ایک جمہوری سسٹم، ایک سیکولرزم کا سسٹم قائم کیا گیا. اور ہمارے اکابرین نے یہ سوچا حالات ابھی نارمل نہیں ہیں، ہنگامی حالات ہیں، اب فی الوقت جو ہے ان سے گزار لیں گے، آئندہ چل کر انشاءاللہ حالات سازگار ہوں گے تو پھر ہم اپنے مطالبے کو دوبارہ قائم کریں گے.
لیکن بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، ظلم اور ستم اور دہشت گردی عام ہونے لگی، فرقہ وارانہ فسادات ہونے لگے، مسلمانوں کے ساتھ سوتیلانہ سلوک کیا جانے لگا، ظالم حکومتیں حکومت پر قابض ہونے لگیں، اور جمشید پور کا واقعہ پیش آیا، میرٹھ کا، ملیانہ کا، مراد آباد کا، مظفر نگر کا، گجرات کا، کشمیر کا، اس کو ظلم اور ستم کی آماجگاہ بنا دیا گیا۔ ظالمانہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں حکومت کفر و شرک کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا دنیا میں سسٹم اور دنیا میں نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، دارالعمل بنایا ہے۔ دارالجزا قبر ہے، دارالجزا میدان محشر ہے، دارالجزا آخرت ہے، دارالجزا جنت ہے، دارالجزا جہنم ہے۔ اچھے اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ جنت میں بدلہ دے گا، اور برے اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر عذاب دے گا۔ لیکن دو عمل ایسے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انسٹنٹ دنیا کے اندر اس کا انتقام لیتا ہے۔ ان میں پہلا عمل یہ ہے، اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کا بدلہ دنیا میں موت سے پہلے چکا دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں، کفر ہے، شرک ہے، نماز کا چھوڑنا ہے، فلاں ہے، ان کے بڑے بڑے جزا، ان کے بڑے بڑے بدلے اللہ تعالیٰ قبر میں موت کے بعد دیں گے۔ کوئی اگر ماں کا دل دکھاتا ہے، باپ کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ بیوی کی اطاعت کریں گے اور ماں باپ کی نافرمانی کریں گے۔ بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں ماں کو ستایا جائے گا، باپ کو ستایا جائے گا۔ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے، دو دنیا کے اندر ان کو ستائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ موت سے پہلے اس ستائے جانے کا بدلہ اور انتقام اللہ تبارک تعالیٰ اس سے نہ لے۔ جو لوگ ماں باپ کا دل دکھائے ہیں بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں، پراپرٹی کو حاصل کرنے کے چکر میں، یا کسی اور مسئلے میں، اتنا نازک مسئلہ ہے ماں کا اور باپ کا کہ قرآن شریف کے اندر کہا گیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ ابھی سونے لگے یہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو گناہوں کے اندر سب سے زیادہ سخت ناپسندیدہ گناہ، سخت ترین گناہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کرتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اگر ماں اور باپ شرک کرنے پر مجبور کریں، اس سے بڑی چیز دنیا کے اندر اور کوئی ستانے والی نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی نہیں ہے، نبی کو ناراض کرنے والی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان معاملات کے اندر جن معاملات میں خدا رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، قرآن کے خلاف بات آتی ہے، حدیث کے خلاف بات آتی ہے، بس ان میں ان کی اطاعت نہ کریں۔ فلا تطیعہما، ماں کہے باپ کہے داڑھی بڑھانے کے لیے، نماز چھوڑنے کے لیے، جوڑا لینے کے لیے، جہیز لینے کے لیے، شادی میں ویڈیو گرافی کرنے کے لیے، گھر میں ٹی وی لانے کے لیے، گناہ کا کام کرنے کے لیے، قرآن کہتا ہے فلا تطیعہما، گناہوں کے کاموں کے اندر ان کی اطاعت نہ کرو۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن یہ کہہ کر کہ صاحب یہ مجھے داڑھی بنانے پر مجبور کرتے ہیں، مجھے ہیرو بننے پر مجبور کرتے ہیں، مجھے گناہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں، میری بیوی کو بے پردہ جانے پر مجبور کرتے ہیں، تو ماں کا دل دکھائیں، باپ کا دل دکھائیں۔ قرآن کہتا ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، وہ بڑے سے بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے پر بھی مجبور کرے، حتیٰ کہ کفر و شرک کرنے پر بھی مجبور کرے، لیکن دنیا کے معاملات کے اندر ان کو دوا کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، خرچے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر کمی بیشی کرتا ہے موت سے پہلے اللہ اولاد کے ذریعے سے اس کا انتقام سے کروائیں گے۔ اور دوسری چیز ظلم ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ ظالم کو کبھی معاف نہیں کرتے. دنیا کے اندر موت سے پہلے ظالم کو اس کے ظلم کا پتہ اور اس کے ظلم کا ذائقہ چکھاتے ہیں. آپ نمرود کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ فرعون کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ حامان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ لداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، قوم عاد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، قوم ثمود کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، قارون کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ابو لہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ابو جہل کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ادبا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، شیبا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، عبداللہ ابن سبا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول ظلم کیا ہو اور بچا ہو. کوئی ماں کا لال جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو، ماں کا دودھ پیا ہو، وہ بتائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچا ہوا ہے. جو حکومتیں جمہوریت کے نام پر قائم ہیں، سیکولرزم کے نام پر قائم ہیں، وہ ہندو حکومتیں ہوں، مسلم حکومتیں ہوں، وہ کسی دھرم کے ماننے والی ہوں، اگر عزت و آبرو کو لوٹا جاتا ہے، اگر ظلم کیا جاتا ہے، اگر مساجد کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، اگر نوجوانوں کو قید کیا جاتا ہے، عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جاتا ہے، اللہ نے فرعون کو نہیں چھوڑا، اللہ نے حامان کو نہیں چھوڑا، اللہ نے نمرود کو نہیں چھوڑا، اللہ نے قارون کو نہیں چھوڑا، اللہ نے شداد کو نہیں چھوڑا. مسلمانوں، کسی قسم کے گھبرانے کی، خوف کرنے کی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، سننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ موت سے پہلے ان حرام زادوں کو، ان ظالموں کو، ان زانیوں کو، ان بدکاروں کو، ان خونخواروں کو، ان عصمت کے لٹوروں کو اللہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ خطرناک عذاب سے دوچار کرے گا. یہ اللہ کا دستور تھا، یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا دستور قیامت تک رہے گا. حدیث پاک میں آپ نے سنا ہوگا، یہ جو گرگٹ آتا ہے نا، یہ جو سکلت آتی ہے، چپکلی جس کو کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے مار میں جو مارے گا اس کو 100 نیکیاں ملے گی، دوسرے مار میں مارے گا اس سے کم نیکیاں. یعنی ایک مرتبہ پتھر لے کر مارا تو ایک ہی مار کے اندر مر گیا، گرگٹ مر گیا. گرگٹ اللہ کی مخلوق ہے، سکلت اللہ کی مخلوق ہے، سانپ اللہ کی مخلوق ہے، جیسے آپ اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں. کیوں مارنے پر سوال، کیوں مارنے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اجر دیا ہے. حرم مکی کے اندر، حرم مدنی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی اس مخلوق کے اندر، چرند پرند کے اندر سب سے زیادہ مخلوق کون سی رہتی ہے؟ کبے رہتے ہیں، چیل رہتی ہیں، ابابیل رہتے ہیں، کبوتروں کی لاکھوں کی تعداد جو حضرات عمرے کو گئے ہیں، حج بیت اللہ کو گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا گنبد خضرا کے اندر اور مسجد طیبہ کے اندر، حرم مکی کے اندر، صفا کے اندر، مروہ کے اندر، مزدلفہ کے اندر، ہر جگہ جہاں دیکھو آپ کبوتروں کے قول. کیوں؟ چھپکلی کو مارنے کا حکم اور مارنے پر اجر. اللہ کی مخلوق ہے، اسے جینے کا ادھیکار ہے، اسے جینے کا حق ہے. نمرود نے جب آگ جلائی تھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس کمبخت چھپکلی نے اور گرگٹ نے پھونک مارا تھا، اور پھونک مار کر اس نے یہ سوچا تھا کہ آگ میرے پھونک سے اور روشن ہوگی. آگ کو ہوا دی جائے تو آگ تیز ہوتی ہے. اس نے شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے اشارے سے ہزاروں سال پہلے نمرود کی آگ کے اندر پھونک مارا تھا. نمرود کی جو آگ زمین پر جلائی گئی تھی، ہزاروں فیٹ، ہزاروں میل اوپر کوئی پرندہ جاتا تھا تو وہ پرندہ خاکستر ہو کر زمین پر گر جاتا تھا. ایک چھپکلی کی پھونک سے، ایک گرگٹ کی پھونک سے وہ آگ نہ بھڑک سکتی تھی، نہ اس میں کسی قسم کا بڑھاوا آ سکتا تھا. لیکن چونکہ ظلم اور تشدد کے اندر اس نے ساتھ دیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کی نسل میں اس کا امتحان اس کے اوپر اتارا اور کہا کہ جو آدمی مسلمان اس کو ایک مار میں مارے گا تو 100 نیکیاں ملیں گی، اور کم اس کے بعد مارے گا تو کم نیکیاں ملے گی. اللہ تبارک تعالیٰ ظلم کا انتقام ظالم سے ان کی نسل در نسل قیامت تک چھپکلی میں گرگٹ میں لے رہا ہے. فرعون کی نسل میں اللہ تعالیٰ نہیں لے گا، نمرود کی نسل میں نہیں لے گا، ظالموں کی نسل میں نہیں لے گا، اور پاپیوں کی نسل میں،
عزت کی لٹیروں کی نسل میں مسلمانوں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ فرعون سے انتقام لینے والا، قارون سے انتقام لینے والا، نمرود سے انتقام لینے والا، شداد سے انتقام لینے والا ہے. کبوتروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت کی جگہ میں کیوں ہم یہ چاہتے ہیں اللہ وہاں کا ہمیں کبوتر بھی بنا دے. کتنے خوش نصیب ہیں اللہ کے حرم کو دیکھیں گے، حجر اسود کو دیکھیں گے، مطاف کو دیکھیں گے، زمزم کا پانی پئیں گے، صفا میں چکر لگائیں گے، مروا میں چکر لگائیں گے. کہتے ہیں کہ جب نمرود نے آنکھ کو روشن کیا تھا، کبوتر نے وہ پانی کے قطرے اپنے چونچ میں لے کر اس نیت کے ساتھ کہ میرے پانی کے قطروں سے نمرود کی لگائی ہوئی آگ بجھ جائے، اللہ نے قیامت تک کی نسلوں کے سر خیر و برکت دے دی. اللہ تبارک تعالیٰ کا دستور ہے جو خیر کرتا ہے اللہ نسلوں کے اندر خیر و برکت دیتے ہیں. عورت ایک صنف نازک ہے لیکن ناپاک ہوتی ہے. نماز نہیں، روزہ نہیں، تلاوت نہیں، عبادت نہیں، حج نہیں، ان دنوں میں عمرے کے ارکان نہیں، طواف نہیں، صفا مروا کی صحیح نہیں، کلام پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. جنت کے اندر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو شیطان حضرت حوا کے دل میں بات ڈالا یہ پھل کھائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی ہمیشہ رہے گی، اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی ہمیشہ رہے گی. جنت سے نکلنے کا ذریعہ بظاہر سبب کے دائرے میں حضرت حوا علیہ السلام بنی. اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کی نسل انسانی کی عورتوں میں پنشمنٹ دے دیا کہ ہر مہینے وہ ناپاک ہوا کرتی. اللہ تبارک تعالیٰ عورت کو معاف نہیں کیا، چھپکلی کو معاف نہیں کیا، گرگٹ کو معاف نہیں کیا. وہ فرعون جو یہ کہا کرتا تھا اہاذی الانہار تجری من تحتی، میں یہ کہہ رہا ہوں حالات نا امیدی کے نظر آ رہے ہیں، فلاں کی حکومت ہے، فلاں کی عدالت ہے، فلاں کی طاقت ہے، فلاں کی قوت ہے. ہم جب پیدا ہوئے ہمارے قانون کے اندر یہ نہیں کہا گیا حکومت کی طاقت بڑی ہے، سلطنت کی طاقت بڑی ہے، ملٹری کی طاقت بڑی ہے، فوج کی طاقت بڑی ہے. ہمارے کانوں کے اندر کہا گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. ہماری اذانوں میں کہا گیا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. ہماری اقامت میں کہا گیا اللہ اکبر، ہمارے رکوع میں کہا گیا اللہ اکبر، ہمارے سجدے میں کہا گیا اللہ اکبر، ہمارے عیدین میں کہا گیا اللہ اکبر، ہمارے تکبیرات تشریف میں کہا گیا اللہ اکبر. جو اللہ اکبر پیدائش سے لے کر موت تک اٹھتے بیٹھتے جھکتے رکوع میں سجدے میں قیام میں چلتے پھرتے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہو، وہ حکومت سے ڈرے، وہ سلطنت سے ڈرے، وہ ظالموں سے ڈرے، وہ ظلم سے ڈرے، وہ بربریت سے ڈرے، وہ ایسے اللہ سے ڈرے جس نے فرعون سے انتقام لیا، نمرود سے انتقام لیا. کیا وہ اللہ تبارک تعالیٰ آج کے ظالموں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ آج کے بابری مسجد کے قاتلوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ اللہ تبارک تعالیٰ آج کے گجرات کے قاتلوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ جموں کی بٹیا جس کی عزت و آبرو کو نیلام کیا گیا اور جن کی عصمت کے برف سے اڑائے گئے، کیا اللہ تبارک تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ لوگ عدالتیں ان کی ہو گئی، سی بی آئی ان کی ہو گئی، محکمے ان کے ہو گئے. اللہ کی طاقت کہاں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہاں؟ وہ فرعون جو کہتا تھا اہاذی الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کہ دیکھو نہریں میرے قدموں کے نیچے جا رہی ہیں، یہ محلات میرے ہیں، یہ ملک میرا ہے. جس نے 40,000 بچوں کا قتل عام کیا، وہ نہریں جن کو دکھا کر یہ کہا کرتا تھا ان نہروں کا مالک میں ہوں، یہ نہریں میرے حکموں سے چلا کرتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی پانی کے اندر اسے ڈبا کر مارا نہیں مارا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، مار کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی لاش کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی رکھ دی. ظالموں، فرعونوں کے نقش قدم پر چلنے والوں، مصر کی میوزیم کے اندر رکھی ہوئی فرعون کی لاش یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جو فرعونیت کرے گا، جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرے گا، جو تکبر کرے گا، جو گھمنڈ کرے گا، جو دولت پر اترائے گا، جو سلطنت پر اترائے گا، جو ملٹری پر اترائے گا، جو توپوں پر اترائے گا، جو سائنس ٹیکنالوجی پر اترائے گا،
آج فرعون کی سڑی گلی لاش چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ تکبر مت کرو، گھمنڈ مت کرو۔ وہ نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی تھی، وہ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ایک چھینک آئی، ناک کے اوپر مچھر بیٹھا ہوا تھا، چھینک کے بعد ہوا جب اندر کی طرف جاتی ہے تو وہ مچھر دماغ کی طرف چلا گیا۔ جب اس کے دربار کے اندر کوئی درباری آتا تھا تو نمرود کو اس کی خدائی کا اعتراف کرتا تھا، نمرود کو سجدہ کیا کرتا تھا، نمرود کی تکبیر بیان کیا کرتا تھا، نمرود کی تقدیس بیان کیا کرتا تھا، نمرود کا طواف کیا کرتا تھا۔ اللہ نے موت سے پہلے دنیا میں نہیں دکھایا کہ جو نمرود اپنے دربار میں بلا کر درباریوں سے سجدہ کرایا کرتا تھا، مچھر ناک کے ذریعے سے دماغ کے اندر داخل کروا کر 400 سال تک 10 20 40 50 60 100 200 سال نہیں 400 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ نے نمرود کو مچھر دماغ کے اندر پہنچا کر زندہ رکھا۔ جو درباری آتا نمرود کہتا، پہلے سجدہ کرنے کہتا تھا، پہلے رکوع کرنے کہتا تھا، پہلے اس کی بڑائی بیان کرنے کہتا تھا۔ اب نمرود کا نعرہ یہ تھا کہ جوتا لے کر سر پر مارو، اور جب تک اس کے جوتے مارے جاتے وہ مچھر کچھ دیر کے لیے دماغ سے ہٹ جاتا تو نمرود کو آرام ملتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کرنے والے، ابراہیم کے خلفاء، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے لیے تسلی دی کہ نمرود کا جو انجام ہوا، نمرود کا جو حشر ہوا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ 400 سال تک اس کے دماغ پر جوتے پڑواتے رہے۔ اے مسلمانوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، خوف کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ظلم کے ساتھ حکومتیں قائم نہیں رہ سکتی، کفر و شرک کے ساتھ قائم رہ سکتی ہیں۔ ہم اگر چاہتے تو آزادی کے بعد خلافت کا پرچم لہرانے کے لیے زور دے سکتے تھے۔ حالات ایسے تھے، ہمارے پاس انصاف تھا، ہمارے پاس عدل تھا، ہمارے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا منہج تھا، حضرت صدیق کی خلافت کا منہج تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے تھے، قرآن کے فیصلے تھے، حدیث کے فیصلے تھے۔ ہم نے دنیا کے اندر عدل و انصاف کا سکہ قائم کر کر ہم نے بتایا امن کے پیغمبر ہم ہیں۔ آج ظالم کتے جو حرام کے نطفے سے پیدا ہوئے، کتے اور خنزیر کے نطفے سے پیدا ہوئے، اسلام کے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، مدارس والوں کو، مساجد والوں کو خطرناک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، دہشت گردی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے وہ انصاف کا سکہ قائم کیا کہ حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر ایک معصوم بچی راستے کے اندر کھڑے ہو کر رو رہی تھی۔ حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میری بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المؤمنین بنے، کیا انصاف انسانوں کے اندر قائم کیا؟ آپ نے فرمایا دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی اگر پیاسا مر جائے گا تو عمر کو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کو جہنم کے اندر نہ ڈال دے۔ جان انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق کی رعایت کی۔ بچی رو رہی تھی، حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیٹی کیوں رو رہی ہو، بہن کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میری دادی نے، میری نانی نے، بڑھیا نے تیل منگایا تھا، سلپ ہو کر پھسل کر وہ تیل زمین کے اندر گر گیا، تو میں کیا کروں؟ کہا کہ میں کیا جواب دوں، میں غریب ہوں، میری ماں، میری دادی، میری نانی غریب ہے، میں کیا منہ لے کر جاؤں؟ میرے ساتھ ظلم کرے گی، ستم کرے گی، مار پیٹ کرے گی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کی طرف کہا، اے زمین، اگر عمر نے اس دھرتی پر انصاف کیا ہے، عدل کو قائم کیا ہے، انصاف کو قائم کیا ہے، کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، کسی پر ستم نہیں کیا ہے، کسی کا حق نہیں مارا ہے، اے زمین، اس عدل و انصاف کے، عمر کے عدل و انصاف کا حوالہ دے کر میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، اس بٹیا کا، اس قوم کی بچی کا جو تیل کو نے چھین رکھا ہے، پی لیا ہے، اس کو کٹورے کے اندر واپس کر دے۔ وہ دھرتی اگر کھول سکتی ہے تو بولے گی، وہ جواب دے سکتی ہے تو دے گی کہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صحابہ نے، مذہب اسلام کے ماننے والوں نے کس
طریقے سے عدل کے پرچم کو لہرایا تھا، انصاف کے پرچم کو لہرایا تھا، اس زمین میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے حوالے کا جب حوالہ دیا گیا تو آپ نے اس جو ہے زمین میں اس تیل کو واپس کر دیا اور کٹورے کے اندر وہ تیل واپس آ گیا۔ اس طریقے سے آپ نے انصاف کو قائم کیا۔ جبلہ نام کا ایک امیر آدمی تھا، ایک کروڑ پتی اپنے علاقے کا نواز آدمی تھا، 400 آدمیوں کے ساتھ حرم مکی کے اندر طواف کر رہا تھا، بڑی چادر پہنے ہوئے تھا۔ ایک غلام، اس کے پیر میں وہ چادر آ گئی اور اس کے مونڈوں سے تھوڑی وہ چادر نکل گئی تو اس جبلہ نام کے امیر کروڑ پتی کھرب پتی نے ایک تھپڑ اس کو لگایا۔ تو انصاف زندہ تھا، عدل زندہ تھا، کوئی مظلوم بول سکتا تھا، انصاف لے سکتا تھا، ظالم کا گریبان پکڑا جا سکتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر جا کر اس نے کہہ دیا کہ جبلہ نے بلا وجہ غلطی میری نہیں تھی، انجانے میں چادر پیر کے اندر آ گئی اور اس نے جو ہے مجھے تھپڑ مار دیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امیر کو، کروڑ پتی کو، اب معاملہ یہ ہے سیاسی لوگوں کے ساتھ الگ انصاف ہے، امیروں کے ساتھ الگ انصاف ہے، غریبوں کے ساتھ الگ انصاف ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ الگ انصاف ہے، چھوٹے لوگوں کے ساتھ الگ انصاف ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے اندر مخزومیہ خاندان کی ایک عورت، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، چوری کی کیس کے اندر پکڑی گئی اور اسلام کے اندر چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹنا ہے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو ایک عیب ہو جائے گا اور اس کے اندر ایک بدشگی پیدا ہو جائے گی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ پیار کیا کرتے تھے، چنانچہ ان کو سفارشی بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچائی گئی، یا تو روپیہ پیسہ لے کر معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے یا اس خاتون کے علاوہ کسی مرد کا ہاتھ کاٹا جائے یا کوئی اور معاملہ، بہرحال اس عورت کو بچایا جائے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ مخزومیہ تو دور کی دور کی بات، ولو کانت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری بیٹی، میری لفظ جگر، میری نور نظر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، حسنین کی ماں، علی کی زوجہ، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ بھی اگر اس کیس کے اندر ملوث ہوتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ انصاف، یہ عدل کا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا اور صحابہ کرام کی، امت مسلمہ کی یہ تربیت کی تھی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ کو طلب کیا اور کہا اس کے جو 400-200 جو غلام ہیں، ان غلاموں سمیت اس کو گرفتار کر کے لایا جائے، اور پھر غلام کو کہا کہ اس کے تھپڑ مارے۔ تو اس نے کہا، غلام نے، جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا غصے کی حالت میں تھا، کہا کہ تمہیں غصہ کیسے آئے گا؟ پیچھے گیا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاسٹ بولر جب گیند پھینکتا ہے بہت پیچھے آتا ہے اور دوڑ لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد بولنگ کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ غلام پیچھے کی طرف آیا اور آنے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ اڑ کر تھپڑ لگایا۔ جبلہ اپنے وقت کا نواب تھا، امیر زادہ تھا، کروڑ پتی تھا، ارب پتی تھا، خرب پتی تھا، غلاموں کو ساتھ لے کر چلا کرتا تھا، لیکن انصاف دلایا حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب وہ علاقے کے اندر گیا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، تم نے ایک معمولی غلام کے ذریعے سے میری انسلٹ کی، میری توہین کی، کیا تمہارا دھرم یہی سکھاتا ہے؟ اسلام یہی سکھاتا ہے؟ عمر بن الخطاب نے کہا اسلام کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں، انصاف سب کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو جبلہ نے کہا تو تب تو میں اسے اسلام کو چھوڑتا ہوں۔ تو عمر بن الخطاب نے کہا تیرے اس جھوٹے اسلام کے نامے پر، تیری ذات پر عمر اور اسلام کے ماننے والے لعنت بھیجا کرتے ہیں، تو مرتد قسم کا آدمی ہے جو اسلامی احکامات کو نہ مانے، اسلامی عدل و انصاف کو نہ مانے، وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک یہودی آیا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا، کس طریقے سے انصاف قائم کیا۔ آج عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے
آج مظفر نگر کا فیصلہ آیا، آج آسام کا فیصلہ آیا، آج گجرات کا فیصلہ آیا، آج کشمیر کا فیصلہ آیا، آج میرٹھ کا فیصلہ آیا، آج ہریانہ کا فیصلہ آیا، مسلمانوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے بتایا ماں باپ کی نافرمانی اور ظالم اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے اندر اس کا انتقام لیتا ہے۔ 1,20,000 افراد کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا، لیکن کیا اسے مہلت مل گئی؟ کیا وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچا؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا شکار نہیں ہوا؟ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں جن کا قتل آخری اس نے کیا تھا، دربار کے اندر طلب کیا اور نیچے چمڑے کا دسترخوان بچھایا اور مختلف قسم کے سوالات کیے، کہا اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں۔ اور سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ یہ وہ تابعی ہیں، ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام میں 2 صحابہ ہیں جنہوں نے 1 رکعت کے اندر کلام پاک کو مکمل کیا۔ ایک عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے داماد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کرام کے اندر 2 صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنی نفل نماز میں تہجد کی 1 رکعت میں کلام پاک کے 30 پارے الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک پڑھے۔ تابعین کے اندر امت محمدیہ کے اندر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن جبیر یہ 2 تابعی ہیں، یہ 2 بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنی تہجد کی 1 رکعت کے اندر کلام پاک کے 30 پارے 114 سورے پڑھے۔ آج نوجوانوں کو کرکٹ کا ریکارڈ یاد ہے، آج کے نوجوانوں کو فٹ بال کا ریکارڈ یاد ہے، آج کے نوجوانوں کو فلم کے اندر کس کا حمل کس سے قرار پایا، کس کا موسیقہ کس سے چل رہا ہے، کون کسے لائن مار رہا ہے، اور کس کے پاس وکٹوں کا ریکارڈ ہے، کس کے پاس کیچز کا ریکارڈ ہے، کس کے پاس سینچری کا ریکارڈ ہے۔ کیا خبر کے اندر تمہیں یہی سوال کیا جائے گا کہ کس کا زنا کس سے ہوا تھا، کس کا لوٹ کس سے ہوا تھا، کس کی محبتیں کس سے ہوئی تھی؟ ٹک ٹاک کا شو کیا جا رہا ہے اور ویلنٹائنس ڈے آ رہا ہے، مسلمان کیا نہیں کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے، کر رہا ہے تو داڑھی بڑھا رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے اللہ کے گھر کو ویران کر رہا ہے، علماء کی ناقدری کر رہا ہے، اولیاء کی ناقدری کر رہا ہے، شریعت کی بے عزتی کر رہا ہے، نبی کے طور طریقوں کی بے عزتی کر رہا ہے۔ آج موبائل کے اندر صبح سے لے کر شام تک کون سی چیز دیکھ رہا ہے، کون سی چیز کے اندر مبتلا ہے، کن لڑکیوں کے ناچ کو دیکھ رہا ہے؟ قبر کے اندر جب تیری قبر کی گھاٹی کھولی جائے گی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم کے ڈھیلے دے دیے جائیں گے، تب پتہ چلے گا کون سا ایپ تو نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا، کون سی گندی فلمیں تو دیکھ رہا تھا، کون سا ریکارڈ تجھے یاد ہوا ہے، کون سی چیز تجھے یاد کرنی چاہیے۔ میدان محشر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے قاریوں کو جمع کر کر کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے سورہ فاتحہ کے پڑھنے والوں، اے سورہ یاسین کے پڑھنے والوں، اے سورہ کہف کے پڑھنے والوں، اے سورہ رحمان کے پڑھنے والوں، پڑھتے جاؤ اور ترقی کرتے جاؤ۔ فلموں کے پیچھے پڑھنے والوں، موبائل کے اندر گندے گانے دیکھنے والوں، گندی ڈانسیں دیکھنے والوں، قیامت کے دن ان آنکھوں کے اندر جہنم کی سلاخوں کو گرم کر کر چبایا جائے گا، شیش پگھلا کر وہ کان جس دنیا کے اندر زنا کے نغمے فیض نغمے سنے جاتے تھے، جہنم کی شیش پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یہ گانے کام نہیں آنے گے، یہ آج گانے کام آنے کا نہیں، یہ ویلنٹائنس ڈے کام آنے کا نہیں، یہ نیو ایئر کام آنے کا نہیں۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، آج مسلمان نیو ایئر بنا رہا ہے، ویلنٹائن ڈے بنا رہا ہے، یوم محبت بنا رہا ہے، گلاب پیش کر رہا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ عشق بازی کر رہا ہے۔ ماں کا سمان نہیں، باپ کی عزت نہیں، بھائیوں کی عزت نہیں، علماء کا مقام نہیں، ائمہ کا مقام نہیں، معذرین کا مقام نہیں۔ کل تیرے مرنے کے بعد کیا یہ فلم کے ہیرو تیری نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ کل تیری ماں کا جنازہ جانے کے بعد کیا یہ فلم میں کام کرنے والے ہجڑے اور یہ رنڈیاں جو شرمگاہ کو اچھالنے والی ہیں
کولے مٹکانے والی ہیں، تیری ماں کے لیے ایصال ثواب کرنے والی ہیں۔ کون نبی کا نائب ہے؟ کون نبی کا خلیفہ ہے؟ کون نبی کا جانشین ہے؟ آج ظلم کی بات ہو رہی ہے، کیا علماء پر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ائمہ پر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا مؤذنین پر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا نبی کے نائبین پر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ دھمکیوں کی تنخواہ کیا ہے؟ گورنمنٹ سرکاری ملازم کی تنخواہ کیا ہے؟ واچ مین کی تنخواہ کیا ہے؟ ایک نبی کا نائب جو قوم کی امامت کرتے ہوئے قوم کی نمازوں کو اللہ کے عرش تک پہنچاتا ہے، مری ہوئے مردے کی نماز جنازہ پڑھا کر مغفرت کا پروانہ دلواتا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا کہہ کر ایک بہو کو حلال کرتا ہے، ایک بیٹے کو ایک عورت کے لیے بہو کے لیے حلال کرتا ہے، ایک بیٹی کو حلال کرتا ہے۔ النکاح بالسنتی کی محفل میں ایجاب و قبول کے بول بلوا کر حرام چیز کو حلال کرتا ہے۔ نبی کا نائب، نبی کا خلیفہ، نبی کا جانشین آج امت کا اس کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ سیاسی کتوں کے ساتھ، حرام خوروں کے ساتھ، داڑھی منوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ ناچنے والوں کی کتنی عزت، گانے والوں کی کتنی عزت، شرمگاہ اٹھانے والوں کی کتنی عزت۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ جیسے اللہ نے نمرود کا بدلہ لیا، اللہ نے فرعون کا بدلہ لیا، اللہ نے حجاج بن یوسف کا بدلہ لیا، اللہ نے قارون کا بدلہ لیا، یہ علماء کی آہ ہے، یہ نبی کے نائبین کی آہ ہے، یہ مؤذنین کی آہ ہے، یہ ائمہ کی آہ ہے، یہ قرآن پڑھانے والے مظلوم طبقے کی آہ ہے۔ بیکار نہیں جائیں گی، تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گی، برباد کر کے رکھ دے گی، اور ایسا عذاب آئے گا کہ پتہ بھی نہیں لگے گا۔ حجاج بن یوسف کو اللہ نے ڈھیل دی، قتل کے بعد قتل، قتل کے بعد قتل، 1,20,000 40,000 تک اس نے قتل کیے۔ حضرت سعید بن جبیر جنہوں نے ایک رکعت کے اندر کلام پاک کا ختم کیا تھا، ان کو بلایا اور حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ظالم در اللہ تعالیٰ کی پکڑ آنے والی ہے۔ اس نے کہا جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، تمہاری نام تو میں شقی کہتا ہوں، تو شقی کے معنی بدبخت کے، سعید کے معنی نیک بخت کے۔ حضرت سعید بن جبیر نے کہا اللہ کے دفتر میں میری ماں نے جو نام لکھوایا ہے وہ سعید لکھوایا ہے، تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا اس کو لے جا کر قتل کر دو، سر قلم کر دو۔ تو سعید بن جبیر مسکرانے لگے، تو کہاں قتل سے مسکراتا ہے؟ ہاں مجھے تیری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت پر اور تیری جرت پر اور تیرے ظلم اور زیادتی پر مجھے ہنسی آ رہی ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں۔ کہا کہ اب تجھے میرے آنکھوں کے سامنے قتل کیا جائے گا۔ ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا اور پھر ان کے چہرے کو کہا قبلہ رخ کیا گیا، تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے، تو کہا کہ قبلہ رخ ہونے سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو مشرق کی طرف قبلہ رخ کے مخالف طرف اس کے چہرے ان کے چہرے کو کر دیا گیا۔ تو آپ نے کہا وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی منہ کرو گے اللہ ہر طرف ہے، کچھ چاہے جس طرف بھی منہ کر لے۔ تو اس نے زمین کی طرف منہ کر دیا۔ تو حضرت سعید بن جبیر مقتل پر ہے، حضرت سعید بن جبیر کے سامنے ننگی تلوار ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کو پتا ہے کہ چند لمحوں کے اندر میں اللہ کا مہمان بننے والا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ موت سے گھبراتا نہیں، وہ ظالم کے ظلم سے ڈرتا نہیں۔ اس وقت بھی وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، کبھی پڑھ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کبھی پڑھ رہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ کبھی جب اس نے زمین کی طرف رخ کر دیا تو آپ نے کہا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی زمین سے پیدا ہوا، اسی زمین کے اندر دوبارہ میں جاؤں گا، پھر اسی زمین سے میں دوبارہ نکالا جاؤں گا۔ ارے اس کی جرت تو بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد سر قلم کرنا چاہا۔ حضرت سعید بن جبیر نے کہا مجھے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ بڑی مختصر نماز پڑھی۔ حجاج بن یوسف نے کہا تم تو بڑی لمبی نماز پڑھنے والے ہو۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں لمبی نماز پڑھوں گا ظالم تو سمجھے گا موت کے ڈر سے اور زندگی کی خواہش میں لمبی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے مختصر نماز پڑھی، سر قلم کیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا۔ تو اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ حجاج بن یوسف کے تخت کے نیچے تک خون چلا گیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا اور لوگوں کے اندر تو اتنا خون نہیں ہوتا، سعید بن جبیر کے اندر اتنا خون کہاں سے آ گیا؟ تو حکیموں نے بتلایا اور لوگ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں
تو خون سکڑ جاتا ہے۔ سعید ابن جبیر نے جب شہادت کو دیکھا، سعید ابن جبیر نے جب جنت کے مناظر کو دیکھا، جنت کی نہروں کو دیکھا اور جنت کی حوروں کو دیکھا تو کھل اٹھے۔ اور انسان جب کھل اٹھتا ہے، جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کا نام جب مرغی سنتی ہے، بطخ سنتی ہے، گائے سنتی ہے، بیل بھینس بکرا دمبا سنتے ہیں، اللہ کا نام سننے کے بعد ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے یہاں جانے کا، اللہ سے ملاقات کا، اللہ کی طرف روح پرواز کرنے کا۔ تو خون کے اندر پرورش آتی ہے، خون کے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، فوارے نکلنے لگتے ہیں۔ اللہ کا نام اسی لیے لے کر جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے۔ تو سعید ابن جبیر جب جنت کے مناظر کو دیکھا تو جسم کے اندر ایک میلان ہوا، ایک طوفان، ایک ہیجان پیدا ہوا، تو رگ رگ سے خون نکلا، اس وجہ سے خون زیادہ بہ گیا۔ اس وقت حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی تھی، اللہ میرے بعد کسی اور پر اس کا تسلط نہ دینا، یہ میرا دنیا کے اندر آخری اس کا ظلم ہونا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ مسلمانوں، ان ظالموں کے انجام کو بیان کر کر واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ بھائی وقت کو یہاں پر گزارا جائے، واقعات کو بیان کیا جائے، بلکہ یہ دلاسا دینا مطلب ہے، یہ تسلی دینا مطلب ہے، جس اللہ نے نمرود کو نہیں چھوڑا، جس اللہ نے فرعون کو نہیں چھوڑا، جس اللہ نے شداد کو نہیں چھوڑا، جس اللہ نے حجاج بن یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کیا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنے والا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ آج بھی ہے، وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، وہ آج بھی ظالموں سے انتقام لینے کی طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ایک عجیب و غریب قسم کی ٹھنڈک کی بیماری، جس کو زمہریر کی بیماری کہتے ہیں، حجاج بن یوسف کو وہ بیماری لگ گئی۔ ایسی ٹھنڈ لگتی تھی، انگاروں کے اندر ہاتھ ڈالتا تو چمڑی جل جاتی، لیکن اس کی سردی نہیں جایا کرتی تھی۔ تو بہت پریشان ہوا، حکومت تھی، سلطنت تھی، روپیہ تھا، پیسہ تھا، دنیا بھر کے حکیم تھے، ڈاکٹر تھے، تو اس نے بڑے بڑے حکماء کو بلایا۔ آخر میں ایک حکیم آئے، اس زمانے کے اندر لیب سسٹم نہیں تھا، بلڈ اور اسکیننگ، ایکس رے اور یہ سب سسٹم نہیں تھا، تو چنانچہ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حقیقت کو آگاہ کرنے کے لیے ایک حکیم کو بھیجا۔ اس حکیم نے تاغے کے ٹکڑے میں کچے گوشت کو اٹکایا، چکنا گوشت تھا، اس کو اٹکایا اور حجاج بن یوسف کو کہا منہ میں ڈال کر کے اس کو نگل لے۔ وہ چکنا گوشت جب نکلا تو پھر تاغے کو کھینچا تو اس جو ہے گوشت کے لوتڑے کے ساتھ کیڑے لگے ہوئے تھے، جراثیم مکوڑے لگے ہوئے تھے۔ اور دنیا والوں کو دکھا کر اس حکیم نے، اللہ والے نے کہا اس ظالم کا انتقام کا وقت آ چکا ہے، اللہ کی پکڑ کا وقت آ چکا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اب اس کی پکڑ دکڑ شروع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اور قبر کے کیڑے اس کے پیٹ کے اندر داخل کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ ایمان کو ایمان بالغیب رکھا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ایسے واقعات ظالموں کے ظلم کے بدلے کے لوگوں کو بتا کر تسلی دیتے ہیں کہ لوگوں اگر ظلم کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا، اور اگر ستم کرو گے موت سے پہلے تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ حتیٰ کہ اسی میں تڑپتے تڑپتے مرتے مرتے ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ یہ آج جو کہتے ہیں کہ راتوں کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں، اطمینان نہیں، اس کا علاج خدا بند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم دو قسم کی بیماریاں ہیں۔ ایک زمینی بیماری ہے، اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے، اس کا علاج حکیموں کے پاس ہے، اس کا علاج ویدوں کے پاس ہے۔ ایک آسمانی بیماری ہے، کسی کو ستا کر، کسی کو ظلم کر کر، ماں کا دل ستا کر، بیوی کا حق مار کر، اولاد کا حق مار کر۔ بیوی اگر خامین کو ستاتی ہے، اللہ تعالیٰ انجانی بیماری کے اندر بیوی کو مبتلا کر دیتا ہے۔ خامین اگر بیوی کو ستاتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ دو چیزیں، ایک ماں باپ کو ستانا اور ایک ظلم و ستم کرنا۔ اولاد ماں باپ پر ظلم کرے یا ماں باپ اولاد پر ظلم کرے، اللہ تبارک تعالیٰ موت سے پہلے دنیا کے اندر اس کا انتقام لیتے ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ صاحب نیند نہیں آتی، زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمام ٹیسٹ نارمل ہیں، پیشاب ٹیسٹ کرایا، بلڈ ٹیسٹ کرایا، اسکیننگ کرایا،
لیکن قرآن کی اسکیننگ کہتی ہے، حدیث کی اسکیننگ کہتی ہے، قارون کی رپورٹ کہتی ہے، شداد کی رپورٹ کہتی ہے، فرعون کی رپورٹ یہ کہتی ہے، حامان کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ جو ظلم ہے وہ ہے، یہ ظلم کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے امن کو چھین لیا ہے۔ غور و فکر کرو، کسی کا حق مارا ہو تو واپس کر دو، کسی کو گالی دی ہو تو معافی مانگ لو، کسی کو ستایا ہو تو قدموں میں گر لو، معافی مانگ لو۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو پھر ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ ہندو مسلمانوں کے لیے الگ ملک بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، تو کچھ علماء پاکستان بننے کے قائل تھے اور کچھ علماء یہ کہہ رہے تھے کہ ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کے اندر جب کروڑوں مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، مسلمانوں کی طاقت ہوگی، مسلمانوں کی قوت ہوگی، وہ بٹوارے کے قائل نہیں تھے۔ انہی میں حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ تھے۔ مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ پاکستان الگ ہو جائے، کچھ اکابر یہ چاہتے تھے، ان کا منشا یہ تھا کہ آئندہ ہندوستان کے حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کی فراست سے انہوں نے محسوس کر لیا تھا۔ ان کا منشا یہ تھا کہ ہم لوگ اگر چھوڑ کر چلے جائیں گے تو یہاں کی مسجدوں کا کیا ہوگا، یہاں کے مدارس کا کیا ہوگا، یہاں کے مکاتب کا کیا ہوگا، یہاں کی بیوہ عورتوں کا کیا ہوگا، یہاں کے یتیم بچوں کا کیا ہوگا، یہاں کے خانقاہوں کا کیا ہوگا، یہاں کے اوقاف کی پراپرٹی کا کیا ہوگا۔ دونوں کا سوچنا اپنی اپنی جگہ صحیح تھا، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ پاکستان بننے کے خواہش نہیں تھے، چنانچہ ان دنوں وہ سفر کیا کرتے تھے کہ بھائی پاکستان مت بناؤ، ہندوستان ہی کے اندر مسلمان رہو۔ ایک سفر کے اندر ایک اسٹیشن گئے تو جیتی کچھ نوجوانوں نے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ وقت کے ولی دارالعلوم دیوبند کے اندر بخاری شریف پڑھانے والے، ہندوستان کی تحریک آزادی کے روح رواں جنہوں نے ہندوستان کی تحریک آزادی کے اندر روح ڈالی اور ہندوستان کی تحریک آزادی کے اندر ہیرو کا رول ادا کیا، آج ہندوستان کی تحریک آزادی کے اندر اوروں کے نام لیے جاتے ہیں، حضرت شیخ الہند کا نام نہیں لیا جاتا، حضرت شیخ الاسلام کا نام، خیر اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ بہرحال کچھ لیگی نوجوان حضرت کو چڑھانے کے لیے اپنے کپڑوں کو اتار کر مادر ذات پر ہنا، حضرت کی دل کو تکلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے ننگا ڈانس کیا۔ چنانچہ وہ وقت آیا اور وہ وقت چلا گیا، حضرت کے دل کو صدمہ ہوا۔ آج جو مساجد کی کمیٹیاں ائمہ پر ظلم کرتی ہیں، مؤذنین پر ظلم کرتی ہیں، آج جو عوام مسلمان لوگ علماء پر ظلم اور ستم ڈھاتے ہیں، گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ اس واقعے کو غور سے سنیں۔ آج اگرچہ کہ وہ اس کا بدلہ لینے پر، انتقام لینے پر طاقت نہیں رکھتے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ان علماء کے ساتھ، ان نبی کے جانشینوں کے ساتھ، ان نبی کے وارثوں کے ساتھ شامل حال ہے۔ فرماتے ہیں ایک زمانہ گیا، پھر ہندوستان کے اندر فرقہ وارانہ فساد ہوا، سکھوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ننگا ناچ ناچا تھا ان کو گرفتار کر لیا فرقہ وارانہ فساد کے اندر، اور ان کو ستونوں سے باندھ دیا، باندھ کر ان کے گھرانے کی عورتوں کو مادرزاد برہنہ کر اسی طریقے سے ناچنے پر مجبور کیا جس طریقے سے انہوں نے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے سامنے ننگا ناچا تھا۔ آج اگر ستا رہے ہو، آج اگر ظلم و ستم کر رہے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، ہر ظالم کو اس کے ظلم کے انجام تک پہنچتا ہے۔ قارون کتنا اپنا فخر کیا کرتا تھا، خزانے سمیت اس کا انجام کیا ہوا، نمرود کا انجام آپ نے دیکھا، فرعون کا انجام آپ نے دیکھا، شداد کا انجام آپ نے دیکھا۔ ظالم حکومتیں اس ہندوستان کے اندر تحریک آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا۔ میں نام لینا نہیں چاہتا، ایک زمانے کے اندر ظلم اور تشدد کی مثالیں تھی، آج خدا کی قسم ان کا وجود سب ہستی سے مٹ چکا ہے، اور اور اسرائیل کے اندر مسلمانوں پر، نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والا، ایسی موت بسترے کے اندر مرا وہ وزیر اعظم اسرائیل کا کتا
کہ اس کی ماں اس کے قریب جانے سے ڈرا کرتی تھی، اس کی بیوی، اس کے بچے اس کے قریب جانے سے ڈرا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب آتی ہے، اس کی پکڑ سے نہ فرعون بچ سکا نہ نمرود بچ سکا۔ مسلمانوں صرف ضرورت ہے کہ ہمیں متقی بننے کی، ہمیں پرہیزگار بننے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو ایک قدم آ، میں 10 قدم آنے کے لیے تیار ہوں، تو چل کر آ، میں دوڑ کر آنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو دامن پھیلا کر تو دیکھ، میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، میں خالی دامن تیرا واپس نہیں بھیج سکتا۔ آج فجر کے اندر ہماری حالت کیا ہے؟ کتنے لوگ فجر کی نماز آج جمعہ کا دن پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان چہروں کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ یہ چہرے مسلمانوں کے چہرے؟ ان چہروں کے ساتھ اگر کفن میں لپیٹ دیا جائے کیا اللہ کی مغفرت کا پروانہ مل سکتا ہے؟ کیا عذاب قبر میں داڑھی بنے چہرے بچ سکتے ہیں؟ ہماری مائیں اور بہنیں بازاروں کے اندر، شادی خانوں کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی نیل پالش، لپسٹک لگائے ہوئے، اس حالت کے اندر اگر موت آ جائے، کون سی موت آئے گی؟ فرعون کا عذاب دینے والا فرشتہ آئے گا یا صحابہ کرام کے پاس آنے والا ملک الموت کا نمائندہ آئے گا؟ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں نوجوانوں کی روش کیا ہے، بوڑھوں کی روش کیا ہے، حلال و حرام کی تمیز کیا ہے، اور کس طریقے سے آج وراثت پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، ظالموں سے انتقام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ ضرورت ہے مسجد کی طرف قدم بڑھانے کی۔ صدا لگائی جاتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ بلال کے نائب سے صدا لگا رہے ہیں، کامیابی نماز میں ہے، کامیابی کاروبار میں نہیں ہے، کامیابی دولت میں نہیں ہے، کامیابی بیوی کے پہلو میں نہیں ہے، کامیابی کارخانے میں نہیں ہے، کامیابی تجوری میں نہیں ہے، کامیابی سونے چاندی کے ذخیرے میں نہیں ہے۔ لیکن مسلمان سمجھ پا رہا ہے حالات ملک کے بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں اور برے حالات آنے والے ہیں۔ اس کا صرف علاج یہ ہے ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ہم اللہ پر توکل کریں، ہم تقوی کو اپنائیں، ہم قرآنی تعلیمات کو اپنائیں، ہم موبائل کے پیچھے، ہم ویلنٹائنز کے پیچھے، ہم جو ہے خرافات کے پیچھے۔ آج اسلام مسلمانوں کے خلاف ایک گہری سازش رچی جا رہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں سے، اسلام اور مسلمان کو، اسلام کی حقیقی اسلام سے، قرآن اور حدیث سے دور کر دیا جائے۔ چنانچہ ترنگے کو سلام کرنا، سلوٹ کرنا ایک قومی کام ہے، یہ کوئی مذہبی کام نہیں ہے۔ بھئی اگر کوئی 26 جنوری 15 اگست کو سلام مارتا ہے تو اس کو اتنا اجر ملے گا، اور اگر کرانا پڑتا ہے سارے جہاں کا کیا اس کو اتنا اجر ملے گا؟ کسی ایک قومی کام ہے۔ جیسے نو انٹری کے اندر گاڑی نہیں لے جانا ایک قومی کام ہے، نو پارکنگ کے اندر گاڑی نہ کھڑا کرنا ایک قومی کام ہے، ایک قومی قانون ہے، ایک ملک کا قانون ہے۔ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو ڈر ہو اور مسلمانوں پر تہمت کا اندیشہ ہو کہ یہ ملک سے محبت نہیں کرتے، یہ ملک سے وفاداری نہیں کرتے، کسی قوم کا بھی جھنڈا اور کسی ملک کا بھی جھنڈا اس کی عظمت کا نشان ہوتا ہے، اس کی عزت کا نشان ہوتا ہے، اور اس کا ترانہ اس کی جو ہے قوم کی رفعت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو چنانچہ ایسے کلمات وندے ماترم کے اندر زمین کی پوجا کی جاتی ہے، وندے ماترم کے الفاظ کے اندر شرکیہ کلمات ہیں، کفریہ کلمات ہیں۔ حضرت اقدس مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس دھرتی کے پہلے انسان تھے جنہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور کہا کہ مسلمان مرتے مر جائے گا لیکن وندے ماترم جو ہے گانا نہیں گائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر کفر ہے، شرک ہے۔ ملک سے محبت یقیناً مسلمان کرے گا، تبھی تو ٹیپو پیدا ہوئے، تبھی تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی کے لیے لڑے، تبھی تو ریشمی رومال کی تحریک ہوئی، تبھی تو مالٹا جنگ کا واقعہ پیش ہوا، کبھی تو جو ہے ریشمی رومال کی تحریک پیدا ہوئی، کبھی تو کالا پانی گئے، کبھی تو انار کا درخت قائم ہوا، تبھی تو دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، تبھی تو جو ہے سنسار پور کے اندر وہاں پر خانقاہیں قائم کر کر مشورے کیے گئے، اور پھر حضرت امداد اللہ مہاجر مکی ضلع وطن ہوئے، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کے بارے میں، یہ کوئی شک و شبے کی بات نہیں، ملک سے مسلمان محبت کرتا تھا، ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن جہاں اسلام کے خلاف، عقائد کے خلاف، قرآن کے خلاف باتیں آئیں گی اور لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ کرنا ضروری، تو اس پر ٹکراؤ پیدا ہوگا،
تو ایسے ٹکراؤ کے موقع پر صرف جان بچانے کے لیے آدمی ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ ترنگے کو سیلوٹ دینا یہ وہ سلام نہیں جو ایک مسلمان دوسرے کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کو جواب دینا واجب ہوتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ نہیں ہوتا، یہ قومی کام ہوتا ہے۔ اس لیے فتاوی تعلق کے اندر، فتاوی رحیمیہ کے اندر یہی لکھا ہے کہ دیا جا سکتا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی جو جدید مسائل پر، اصلی مسائل پر عبور رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اس سے بھی بچنا چاہیے، اور جہاں پر ان کو تہمت لگے ملک کی وفادار نہیں ہے، عزت نہیں کرتے، تو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ یہی ہے، اور اس کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترانہ ہے سارے جہاں سے اچھا، یہ قومی ترانہ پڑھنے کے اندر بھی ہمارے بعض اکابرین نے فتاویٰ کے اندر، کتابوں کے اندر لکھا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے کہ میں نے کہا کہ اسلام مسلمان دشمن ہر وقت تاک میں لگا ہوا ہے، موبائل کے ذریعے سے، موبائل کے ایپ کے ذریعے سے۔ بعض مرتبہ موبائل کے اندر کلام پاک کا ایپ آتا ہے، علماء زندے ہیں رہیں گے، وہ دنیا میں بھی ہمارے مسائل حل کریں گے، وہ قیامت میں بھی، وہ جنت کے اندر بھی ہمارے مسائل حل کریں گے۔ ایک قرآن کا آیت آتا ہے، اس کے اندر کلام پاک لکھا جاتا ہے، متقین کی جگہ فاسقین لکھ دیا جاتا ہے، فاسقین کی جگہ متقین لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آدمی جب پڑھتا ہے تو پڑھنے والا غیر، حالانکہ غیر شعوری طور پر پڑھتا ہے، انجانے میں پڑھتا ہے، اللہ معاف کرنے والا، لیکن ظاہری الفاظ کے اعتبار سے پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انعمتو ایک ڈال دیا ایک مثال کے طور پر، تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ انعام کرنے والا اللہ ہے، انعام اگر میں نے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ پر اس قسم کے ایپ بنائے جاتے ہیں قرآن کے، حدیث کے، اور شیعہ، قادیانی، اسلام مسلمان دشمن ہزاروں لاکھوں ایسے ویب سائٹ بنائے ہیں جو اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، مسائل کے نام پر امت کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ آج نوجوان طبقہ فتویٰ علماء سے پوچھے، مسائل علماء سے پوچھے، ائمہ سے پوچھے، دارالفتہ سے پوچھے، گوگل میں جا کر کتابیں دیکھ کر تباہ نہ ہو، برباد نہ ہو۔ دیکھیں نائک لکھا ہوا ہے، یہ نائک کیا ہے؟ نو اسلامک کنگڈم آن ارتھ۔ ین سے مانے نو، ای سے مانے اسلامک، کے سے مانے کنگڈم، اور ای سے مانے ارتھ۔ دنیا کے اندر کہیں اسلامی مملکت ہم قائم کرنا برداشت نہیں کرتے۔ یہ اسرائیل کا، یہ یہود کا اور یہ نصارہ کا نعرہ ہے۔ ایک مسلمان ایک ہیٹ پہنتا ہے اور اس ہیٹ کے اوپر نائک لکھا ہوا ہے، اور ایک جو ہے ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے اس پر نائک لکھا ہوا ہے، اور چپل پہنا ہوا ہے اس کا نائک لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے سلسلے میں وہ پسندیدہ نہیں، وہ یہودیوں کے ساتھ ہے، وہ عیسائیوں کے ساتھ ہے، وہ نصارہ کے ساتھ ہے، وہ اسلام مسلمان دشمنوں کے ساتھ ہے۔ اب جو ان کے ساتھ ہوگا اس کی موت کیسی ہوگی؟ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب، جو دنیا میں جن کے ساتھ تھا قیامت کے دن اگر یہودیوں کے ساتھ حشر ہو جائے گا تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شفاعت کا پروانہ مل سکتا ہے، حوض کوثر کا جام مل سکتا ہے؟ اس لیے ایسی چیزیں جو اسلام مسلمان مخالف ہوں، قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، پوچھیں حضرت یہ لفظ لکھا ہوا ہے، نائک لکھا ہوا ہے، فلاں لکھا ہوا ہے، اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہیں، اور ان کا مطلب یہ کہ چاہتے نہ چاہتے مسلمان اسلام کے خلاف نعرہ بلند کرے، مسلمانوں کے خلاف نو اسلامک کنگڈم آن ارتھ، اسلامی مملکت، اسلامی سلطنت کی زمین پر نہ رہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ کا قانون ہو، قرآن کا قانون ہو اور حدیث کا قانون ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ جب دکھانا چاہیں قبر کی حالت اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، عالم برزخ کی حالت اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے دکھائیں گے، لیکن اللہ کی قدرت کو کوئی چیلنج کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے علم کو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کوئی چیلنج کرے گا، انجام وہی ہوگا جو ابو لہب کا ہوا، انجام وہی ہوگا جو ابو جہل کا ہوا، عتبہ کا، شیبہ کا ہوا۔ کوئی چیلنج کر بچ نہیں سکتا۔ عذاب قبر کے بارے میں قرآن کے اندر بھی آیتیں ہیں، عذاب قبر برحق ہے،
باب اثبات عذاب القبر حدیث کی ہر کتاب کے اندر ہے. علماء بیان کرتے ہیں جو گنہگار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، مجرمین ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی پسلیوں کو ملائے گا، نماز کے چھوڑنے کا عذاب ہوگا، فلاں عذاب ہوگا. تو کیرلا کے اندر کچھ نوجوانوں کو تک یہ بات پہنچی جو غیر مسلم تھے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، ہم دیکھیں گے. تو انہوں نے گورکن جو قبر کو کھودنے والا ہے اس سے ساز باز کی، اور ایک قبر کے اندر انہوں نے جو خالی قبر تھی اس کو کھود کر اندر سے انہوں نے CC کیمرے انہوں نے فٹ کر دیے، بجلی کی جو ہے لائن انہوں نے لگا دی، اور دور کہیں اپنے کمرے کے اندر LCD لگا دی، اور گورکن کو خوب پیسہ دیا جو قبر کھودنے والا ہے کہ بھئی تم مردے کو دفن کرو گے، اسی قبر کے اندر دفن کرو گے. اب چنانچہ ایک نیا مردہ آیا، اس کے اندر دفن کیا گیا. میں نے بتایا اللہ تبارک تعالیٰ ایسے کئی واقعات ہیں کہ قبر کو کھودا گیا تو خوشبو آنے لگی، ایسے کئی واقعات ہیں کہ قبر کو کھودا گیا تو اجدا تھا، پھر دوسری قبر کھودی گئی تو اس کے اندر اجدا تھا، تیسری قبر کھودی گئی تو اجدا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ قبر کو جب بار بار کھودا جا رہا تھا تو اجدا اور سانپ نکل آتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا کہ اس کو اسی کے ساتھ دفن کر دیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بدعملی کا عذاب لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، حالانکہ عذاب اللہ تبارک تعالیٰ خفیہ دیتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے لوگوں کی عبرت کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ دکھاتے ہیں. تو چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ دفن کرے، اللہ تعالیٰ کا بھی دکھا دیں. دارالعلوم دیوبند کے ایک منشی تھے نانوتا کے اندر، نانوتا سے وہ دارالعلوم دیوبند آیا کرتے تھے. راستے کے اندر ایک صاحب سے ان کی دوستی ہو گئی تھی اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد تم میری نماز جنازہ پڑھاؤ گے اور قبر میں اتر کر میرے لاش کو تم قبر کے اندر رکھو گے. چنانچہ یہی کیا گیا. اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ تعالیٰ کو دکھانا مقصد تھا کہ جب وہ قبر کے اندر اترے تو ان کا ایک ضروری کاغذ قبر کے اندر رہ گیا. اس زمانے کے جو علماء تھے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اکابرین تھے، انہوں نے ان سے مسئلہ معلوم کیا کہ بھئی کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو عام خبر نہ کرے، الگ سے جا کر 2-4 لوگ قبر کو کھودے اور آہستہ سے اپنا جو ضروری کاغذ ہے اس کو اٹھا دیں. چنانچہ جب قبر کو کھودا، اللہ تعالیٰ کو یہ منظر دکھانا تھا. اس منظر کو دکھانے کے لیے اللہ نے اسباب ایسے بنائے کہ ان کا وہ فرض اس کے اندر کھو گیا، اس کے ضروری کاغذات قبر کے اندر رہ گئے. وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک چاندی کا سونے کا تخت ہے اور ہیرے جواہرات کا رحل اس کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اللہ کا کلام ہے اور گلاب کی پھولوں کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی ہیں اور اللہ کے کلام کی وہ تلاوت وہ صاحب کر رہے ہیں. اب ان کو اپنے کام سے کام کا فرض اٹھا لیا، قبر کو بند کر دیا. بڑے پریشان ہوئے. کوئی مشہور اللہ والے تو نہیں تھے، گاؤں کے آدمی تھے، دیہاتی آدمی تھے، معمولی قسم کے آدمی تھے، کسی مدرسے کے محتمم بھی نہیں، کسی مسجد کے امام بھی نہیں، حافظ قرآن بھی نہیں، قاری صاحب بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا. لوگوں کو پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ معمولی قسم کے آدمی. پھر گھر والوں کو معلوم کیا، کہا کہ ہمیں کوئی بات معلوم نہیں. کہا کہ بیوی شوہر کے بارے میں زیادہ جانتی ہے. بیوی سے جب تحقیق کی گئی تو بیوی نے کہا کہ وہ جو دارالعلوم دیوبند کے منشی تھے، لوگوں کی نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو نیک اثرات پیدا ہوں گے. تو چنانچہ ان کے ساتھ رہ کر کلام پاک کی تلاوت کا شوق پیدا ہوا، کلام پاک کے سیکھنے کا شوق پیدا ہوا. ایک لمبی زندگی گزر گئی تھی، کلام پاک کی تلاوت ان کو نہیں آتی تھی، پڑھنا نہیں آتا تھا. چنانچہ جب وہ اس عمر کے حصے میں پہنچ گئے کہ دماغ کام نہیں کرتا تھا، آنکھیں کام نہیں کرتی تھی، کان کام نہیں کرتے تھے، جسم کے اعضاء کام نہیں کرتے تھے، لیکن جذبہ تھا. تو چنانچہ ان کی بیوی نے کہا کہ کلام پاک وضو کر کے کھول کر بیٹھ جاتے اور انگلی الحمدللہ رب العالمین پر پھراتے اور کہتے اللہ نہ پڑھنے آتا ہے، نہ سمجھنے آتا ہے، نہ تلاوت آتی ہے، نہ کان سننے صاف دیتے ہیں، بس اتنا معلوم ہے یہ تیرا کلام ہے اور یہ تیرا کلام برحق کلام ہے. الرحمن الرحیم انگلی پھراتے، اللہ نہ سن سکتا ہوں نہ بول سکتا ہوں، نہ آنکھوں سے مکمل دیکھ سکتا ہوں، اللہ عمر چلی جا چکی ہے، طاقتیں ضائع ہو چکی ہیں، تیرے کلام کو سمجھ نہیں سکا، اللہ معاف فرما دے. پھر الرحمن الرحیم یہ تیرا کلام ہے. بس بیوی نے کہا یہ عمل وہ کیا کرتے تھے. اللہ کو کلام پاک کی یہ محبت اور یہ شغف اور یہ دلچسپی اتنی پسند آئی
اللہ نے وہ عمل کروا کر منشی صاحب کے ضروری کاغذات کھو کر اور قبر میں جا کر اللہ نے بتایا جو کلام پاک سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ قبر کے اندر کیا معاملہ کرتا ہے، اور جو لوگ موبائل کے ساتھ، ٹی وی کے ساتھ، گندے گانوں کے ساتھ، تو پھر وہ اسی کے ساتھ دفن ہوں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو چنانچہ اس نے LCD فٹ کیا، CCTV فٹ کیا، ایک نئے جو ہے مردے کو جب دفن کیا گیا اس امید کے ساتھ کہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے علماء جو بات کہتے ہیں کہ 3 سوالات ہوں گے، منکر آئیں گے، نکیر آئیں گے، آج ان کا بھانڈا پھٹ جائے گا۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کے علم، اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے احوال برزخ کو کوئی چیلنج کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ جب مردے کو دفن کیا گیا اور پھر اس کے بعد منکر نکیر آئے ہوں گے، جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چیلنج کر رہے تھے، شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ آج مسلمانوں کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی داڑھی رکھو تو سائنٹیفک وجہ بتاؤ، غسل کرو ہم بستری کے بعد تو سائنس کیا کہتی ہے بتاؤ، روزے کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے بتاؤ۔ کتنے افسوس کی بات یہ ہے نبی کی بات سائنس سے تصدیق کر رہے ہو۔ بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ سول کورٹ سے تصدیق کر رہے ہیں، سپریم کورٹ پڑھا ہے، نبی کی بات بڑی ہے، سائنس کی بات بڑی ہے۔ نبی نے کہہ دیا سائنس جائے بھاڑ میں، ٹیکنالوجی جائے بھاڑ میں، داڑھی رکھنے کے لیے کہا، مسواک کے لیے کہا، غسل کرنے کے لیے کہا، سرما لگانے کے لیے کہا، تلبینہ کھانے کے لیے کہا، سفید کپڑا پہننے کے لیے کہا، بس آقا نے کہہ دیا، اس کے اوپر ہمیں کوئی بات نہ سمجھ میں آتی ہے نہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ آج عام مزاج ہے، یوٹیوب کے اندر ویڈیو دکھایا جاتا ہے، خبر کے اندر جو ہے یہ ہوا اور وہ ماں باپ کا نافرمان تھا، وہ بیورو کا غلام تھا، وہ دولت، ہم کو ضرورت نہیں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو سو کہہ دیا، جو چیلنج کرے گا۔ چنانچہ یہ ہوا کہ خبر میں جو ہوا تو LCD اچانک ایک دھماکے کے ساتھ پھٹی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سخت ترین عذاب کے اندر ان نوجوانوں کو مبتلا کر دیا اور نشانی بنا دیا۔ اور آج بھی گوگل کے اندر ان کے نام ڈال کر اور اس واقعے کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو ان کے چہرے، ان کے جسم کے پرت سے اڑے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے جاری کیا۔ ہمارا ایمان ہے یؤمنون بالغیب، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہم مانیں گے، ہم نے قبر کے عذاب کو نہیں دیکھا مانیں نہیں۔ وہاں قبر کے اندر کھڈا پڑا ہوا تھا اور وہ سودخور آدمی تھا، وہ بے نمازی آدمی تھا، اندر کچھ نہیں ہو رہا، تو کون ہے، کون سی آنکھ سے تو دیکھ سکتا ہے؟ نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ نماز کے اندر کامیابی ہے، قرآن کے اندر کامیابی ہے، دین کے اندر کامیابی ہے، سربلندی، تو ہمیں سائنس سے اس کی سند لینے کی ضرورت نہیں، امریکہ سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یورپ سے، انگریزی کتوں سے اور سور کتا کھانے والوں سے ہمیں سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہی حال رشیا کا تھا۔ رشیا کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب ایک افلاطونی چیز ہے، ایک جو ہے جوک ہے، ایک لطیفہ ہے۔ چنانچہ 1990 کے اندر ایک گہرا کنواں کھود رہے تھے، وہ ریکارڈ بنانا چاہتے رہے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا کنواں ہم کھودیں۔ 14 کلومیٹر جب انہوں نے کھودا تو اس کا جو ڈائریکٹر تھا، اس کا جو بڑا سپرنٹینڈنٹ تھا، جو اس کام کا ذمہ دار سائنسدان تھا، اچانک عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی آوازیں اللہ تبارک تعالیٰ جن و انس کو سنا دے تو پھر کوئی بچہ بھی پیدا نہیں کرے گا، کوئی گھر نہیں بنائے گا، کوئی خوشی کی حالت میں نہیں رہے گا، جنگلوں کی طرف روتا دھوتا چلا جائے گا، ایسی حالت آتی ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ تبارک تعالیٰ بعض کو بعض قسم کی حص دے دیتا ہے، سامنے والے کو دیکھ کر بیماری پہچان لیتے ہیں، کوئی آدمی آنے والے واقعے کو جو ہے خواب کے اندر دیکھ لیتا ہے، کبھی بیماری کے ذریعے سے، کبھی حص کے ذریعے سے۔ وہ کہنے لگا کہ کسی قبرستان سے گزرتا ہوں تو بے ہوش ہو جاتا ہوں، ایسے چیخ و پکاروں کی آواز آتی ہے اور ایسے چلانے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جن و انس کو سن لے، ان کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، تو یہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، عیش و عشرت کو چھوڑ کر یہ جو ہے چلے جائیں گے اس میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو بتلانا تھا اس ملک والوں کو جو قبر کی زندگی کے، احوال برزخ کی زندگی کے منکر تھے۔ ایک ایسی قسم کی آواز آئی تو وہ آواز دنیا کی آواز سے مختلف تھی، اس آواز کو ریکارڈ کیا۔ پھر اس کے بعد جب اور گہرائی کے اندر وہ کنواں کھودا گیا
تو گرمی اور ٹیمپریچر بڑھتا گیا. ہماری گرمی جب 28 ڈگری ہوتی ہے اور 30-35 ڈگری ہوتی ہے اے سی کی ضرورت پڑتی ہے. 1000 سے لے کر 2000 فارنہیٹ تک وہ گرمی بڑھ گئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے عذاب قبر کی جو گرمی، عالم برزخ کی جو گرمی ہے اور وہاں کی جو چیخ پکار ہے وہی صرف انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے، عذاب کے لیے کافی ہے. ایک نماز چھوڑنے کے لیے، ایک داڑھی مڈانے کے لیے، ایک اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے اور ایک دنیا کی پوجا کرنے کے لیے کیا عذابات ہوں گے وہ انسان سمجھ سکتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ اس قسم کے حوالات دنیا میں بتاتے ہیں. اگلی جمعہ انشاءاللہ ہمارا الیاس نگر کے اندر مسجد فیاض آباد، مسجد فیض کے اندر، فیاض آباد محلہ فیض کے اندر ہوگا. دنیا کے اندر 4 نہریں ایسی ہیں جن نہروں کا تعلق جنت سے ہے. یعنی اگر ان نہروں میں اگر غوطہ لگائیں گے آپ جنت، اور یہ بات بخاری شریف کے اندر ہے اور یہ بات مسلم شریف کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اب وہ اس کا سرا کہاں سے نکلتا ہے، وہ جنت کے پانی کا مزہ کیسا ہوتا ہے، وہ جنت کی نہر کیوں ہو گئی. وہ جنت کی دنیا میں 4 نہریں کون سی ہیں جن کو دیکھنا، جن کا پانی پینا، جن میں غوطہ لگانا اور جن کا غسل کرنا گویا جنت کی نہروں میں ڈبکی لگانے کے برابر ہے. اس کا جواب دیا جائے گا. اور دوسری چیز، ہمارا ذکر ہوتا ہے نماز کے بعد، تو بعض حضرات مفتی سعید صاحب وغیرہ کا فتویٰ لے کر آئے کہ کہے کہ یہ بدعت ہے. ذکر جہری بدعت ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں تفصیل ہوگی. اور میں نے بتایا کہ ہمارے اکابرین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فیصلے برحق کیا کرتے تھے اور 16 آنے صحیح کیا کرتے تھے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک مرد آیا اور ایک مرد کو کھینچتا ہوا لے کر آیا اور کہا کہ حضرت اس نے میری ماں پر ظلم کیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ ماں پر ظلم کیا ہے؟ کہا کہ ابے تم نے ماں، حضرت کہا کہ میں نے اس کی ماں کو دیکھا بھی نہیں، اس کی ماں کو جانتا بھی نہیں. تو کہا کہ اللہ کی قسم اس نے میری ماں پر ظلم کیا ہے. کہا کہ کیا ظلم کیا ہے؟ کہا خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ یہ میری ماں کی آبرو لوٹ رہا تھا اور عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ کسی ماں کی عزت لوٹنا، آبرو لوٹنا یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے. حضرت اب اگر اس پر حد قائم کرتے ہیں، کوڑے لگاتے ہیں، سزا دیتے ہیں تو خواب پر سزا دی نہیں جا سکتی. اور خواب کے اندر یہ ہوا ہے تو پھر کس قسم کی سزا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے دی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں مشہور ہے فیصلوں کے اندر عجیب و غریب قسم کے ایسے فیصلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام پریشان ہو جایا کرتے تھے. اور اسی لیے آپ کا لقب تھا بأغزاہم علی. فیصلوں میں عجیب و غریب قسم کے فیصلے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کیا کرتے تھے. ذکر جہری کے بارے میں اور جنت کے 4 نہروں کے بارے میں حضرت علی خواب کے اندر اس نے اس کی ماں کی آبرو لوٹی تو کیسے بدلہ دلاتے ہیں کہ وہ مطمئن بھی ہو جائے، اس کا بدلہ بھی ہو جائے. انشاءاللہ اس کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ مرحمت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے گھر کی تعمیر کے لیے ہر کسی کا مال قبول نہیں کرتے. کسی کا مال شراب خانے میں لگ جاتا ہے، عیاشی میں لگ جاتا ہے، زنا کے اڈوں میں لگ جاتا ہے، بدکاری کے اڈوں میں لگ جاتا ہے، جہیز میں لگ جاتا ہے، ہاسپٹلوں میں لگ جاتا ہے. خوش نصیب ہے وہ افراد جن کا پیسہ اللہ کے گھر کے لیے لگے. اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل تیار کریں گے. ہے کوئی جنت کے اندر اپنا ریزرویشن بنانے کے لیے، اپنا ریزرویشن کرانے کے لیے، اپنی سیٹ بنانے کے لیے، اپنا محل بنانے کے لیے جتنا ہو سکے زیادہ مقدار کے اندر مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں. اور اسی طریقے سے آج کل ایک وبا عام ہے شیاطین کا چھیڑنا اور شیاطین کے اثرات وغیرہ. اگر گھروں کے اندر اس قسم کی کوئی بات ہو، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر میں شیطان آ کر تکلیف دیا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر صحابی جا کر اپنی جو ہے شکایت کیا